اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ آج آپ کو جمعے کی نماز اور جمعے کے دن کی تعارف کرواؤں گی قرآن پاک کے ذریعے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے یعنی جمعے کی پہلی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جمعے کی تیاری کرو اور جمعے کی طرف جاؤ۔ یہ شرائع مسئلہ یاد رکھیں۔ جمعے کی پہلی اذان، اس میں علماء مختلفی ہیں، مگر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پورے شہر میں جو پہلی جمعے کی اذان ہوتی ہے اس پر کاروبار بند کر دیا جائے، اور احتیاط کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلی اذان 12:30 یا 12:45 تک ہو جاتی ہے، تو آپ اپنی دنیاوی کام خرید و فروخت بند کر دیں۔ اس وقت چاہے تو وضو کر لیں یا غسل کریں یا کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی جمعے کی تیاری کر سکتے ہیں، مگر آپ دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ چاہے تو غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، عطر لگائیں، یعنی آپ صرف اور صرف جمعے کی ہی تیاری کریں۔ اس کے بعد 1:30 بجے، 1:45 بجے یا 2 بجے جہاں بھی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنا کاروبار کریں۔ اسی میں احتیاط ہے، اور قرآن کی نصب بھی اسی کے بارے میں ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے پورے ہفتے میں ہم کاروبار بند کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ اس برکت سے پورا ہفتہ برکت ہی برکت رہے گا۔ یہودیوں میں سنیچر کا دن مقدس تھا، لیکن ان کے لیے لازم تھا کہ ہفتے کی رات اور ہفتے کے دن پورے 24 گھنٹے میں کوئی دنیاوی کاروبار یا دنیاوی لین دین نہیں کر سکتے۔ 24 گھنٹے ان کو عبادت ہی کرنا تھا۔ لیکن ہم پر اتنی آسانیاں ہیں، یہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز پڑھنے تک آپ کو دنیاوی کام نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سستی کرتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ جب دوسری اذان ہوتی ہے تب بھاگتے بھاگتے مسجد پہنچتے ہیں۔ کبھی خطبہ نصیب ہوتا ہے، کبھی خطبہ نہیں ملتا، کبھی جمعے کی 1 رکعت میں شامل ہوتے ہیں، کبھی آخری رکعت میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی طرح جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہت بڑی محرومی ہے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں میں افضل ہے۔ جمعہ کا دن اس قدر عظیم عید کا دن ہے کہ جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی میٹھی عید اور بقر عید سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جمعے کے پورے دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس لمحے میں جو دعا کی جائے اللہ رب العزت فوراً قبول فرماتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا یہ لمحہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے، اور بعض علماء نے فرمایا یہ لمحہ جمعے کی پہلی اذان سے نماز کے مکمل ہو جانے تک ہے۔ تو جمعے کے دن کو کبھی غفلت میں نہیں ضائع کرنا چاہیے، لیکن افسوس آج نہ ہم جمعے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو تمام معاملات سے فارغ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا اہتمام عید کی نماز سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ آج بھی ایسے الحمدللہ بھائی ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے اور وہ جمعے کی نماز سے پہلے اپنے کاروبار پر نہیں جاتے۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو اس زمانے میں رواج یہ تھا جب کہیں سے قافلہ آتا تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، وہ ڈبوں کو بجاتے اور شور مچاتے، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ تجارتی قافلہ آیا ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو اس وقت مدینہ منورہ میں
مالی حالات لوگوں کی درست نہیں تھی، تو بعض لوگ خطبہ چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے یہ سوچا یہ تجارتی قافلہ کہیں چلا نہ جائے اور ہم مال لینے سے کہیں محروم نہ ہو جائیں، تو ان کی مذمت میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جب خاطب جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو فضول کام یعنی دنیاوی کاموں سے بچنا چاہیے۔ مثلاً بعض لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں خطبے کے دوران، بعض لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ گردن فلانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی جمعے کے دن آگے آنے کے لیے گردن فلانگے یا اس کے آگے آنے سے کسی کو تکلیف ہو، جمعے کے دن یہ حکم ہے جب خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی یہ سب کرے تو قیامت کے دن اس کا گردن پل بنا دیا جائے گا اور جہنمی اس کو روندتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے جمعے کے لیے جب جائیں جہاں تک آپ آرام سے جا سکتے ہوں تو جائیں، کسی کی گردنیں نہ فلانگیں، اور جب خطبہ ہو رہا ہو تو فوراً کسی مناسب جگہ پر بیٹھ جائیں، اور ہاں اگر خطبے کے دوران کوئی باتیں کر رہا ہو تو آپ اسے زبان سے نہیں روک سکتے، ہاں اشارے سے منع کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح ہماری دینی اسلامک سیدہ چینل کے ویورز سے ہماری گزارش رہے گی کہ وہ نماز کے پابند بنیں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کریں کیونکہ آپ کو ہمارے آنے والی سبھی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور ہاں اگر آپ کو کسی اور چیزوں کے لیے وظیفہ جاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں سجیشن کے ذریعے ضرور بتائیں، میں پوری کوشش کروں گی آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آؤں۔ دعا کی درخواست۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔